بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ رب العالمین نے چونکہ ہماری مثالیں بھی دی بحیثیت امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں بڑا ابلائج بھی کیا، مالک نے بڑی ہماری عزت افزائی بھی کی ہمارے اعمال کی وجہ سے، صرف ایک کلمے کی وجہ سے کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ان کو مانتے ہیں۔ تو وہ بات ہم میں رہی نہیں، نہ ہم اس کے اوپر کار بند رہے، نہ ہم اس پہ پورا اتر سکے، نہ اس کی امیدیں جو تھیں میرے مالک کی۔ قرآن مجید میں مالک فرماتے ہیں، یہ ذکر کر کے نا فرماتے ہیں قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ مالک سے دعا فرمائے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار کروا لے، جو اگر اس کے شکر گزار نہیں تو میرا خیال ہے فضول میں ہی زندگی بسر کر رہے۔ مالک فرماتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا بھی میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ لیکن بات جو پچھلے جمعے ہم کر رہے تھے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اس طرح سے توکل نہیں ہے، نہ عملی طور پہ نہ عقیدتاً بھی نہیں ہے، مالک پہ ڈیپینڈ نہیں ہم کرتے، اس پہ بھروسہ نہیں۔ حالانکہ مالک کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کئی مقامات پہ، سملر مطلب ہے اس کا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ کئی طرح کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں۔ کئی ایسے تاریخ میں اگر دیکھیں ایسے نیک انسان ملتے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی یا اپنے مفادات کا کوئی فکر ہی نہیں ہے،
وہ ہر وقت وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مالک کیا چاہتے ہیں ہم سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے میرے لیے اس حوالے سے۔ لیکن ہم چونکہ کم علم بھی ہیں، ہر چیز کو ٹٹولتے ہیں، پرکھتے ہیں، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی پنجابی میں جو کہتے ہیں نا گلے تھاں پیر نہیں رکھ دے، کبھی وہ بھی ہم کرتے، ہر ٹائم ہم کرتے ہیں۔ لیکن واحد اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے جس کے بارے میں ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے کبھی ذہن میں بھی نہیں یہ بات آئی کہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، کبھی ذہن میں نہیں آئی۔ اخبارات بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ دوسرے کتب کا بھی کرتے ہیں، اسکول کی کتب کا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسلامی رسالوں کا بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل ہے نا اللہ کا قرآن، جو اصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی طرف میری توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہوگی کیسے کہ میں تو بائی برتھ مسلمان ہو گیا، پیدائشی میں مسلمان ہوں، آنکھ کھلی مسلمان گھرانہ ہے، ابا جی اماں جان سب نمازیں پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ نہ انہوں نے اس طرف لگایا، دنیاوی تعلیم کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے۔ کبھی مسیطے بھیجا منڈے کو، بیٹی کو کہا کہ بیٹا یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ بھی آپ نے برائٹ فیوچر کے لیے تو ہم کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں اچھی سے اچھی تعلیم، اس کا منع نہیں ہے، اس کا منع نہیں ہے، یہ کوئی الٹی نہ بات لے جائے کہ یہ پتہ نہیں منع ہو گئی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ دنیاوی تعلیم بھی لازمی ہے، دینی تعلیم اس سے پہلے لازمی ہے۔ دین کو، دنیا کو دین کے انڈر رہ کے چلانا ہے آپ نے، نہ کہ دنیا کے انڈر رہ کے دین کو چلانا ہے۔ مثال دوں موٹی سی آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انما جعل الامام لیعتم بہ، امام جو یا مصلی پہ ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیعتم بہ، اس کی اقتداء کیا کرو، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کرے اس کے بعد کہنا ہے۔ فاذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے رکوع کرے تم نے اس کے بعد کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مقتدی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں؟ کبھی امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو پیچھے سے مقتدی، مولوی جی ایڈا لمحہ سجدہ، آپ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم نے 100 کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہ بھی کہیں گے، باہر جا کے کہیں گے، باہر نہ بھی کہیں دل میں کہیں گے، سارا کچھ ہم ڈی گریڈ کریں گے ان کو، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میں اس کا تابع دار ہوں۔ مسئلے کی بات بھی سنتے جائیں، آگے میرے ذہن میں اسی کے حوالے سے، ہم جب قرأت ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب مکمل کرتے ہیں تو رکوع جانا ہوتا ہے نا، اب ہماری جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے ایسے ایسے کہ کب رکوع میں جائیں، جب سجدے میں جانا ہوتا ہے تو بھی ایسی حالت ہوتی ہے، دوسرے سجدے میں جانا ہے تو بھی ہوتی ہے۔ مسئلے کی بات یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو بندہ سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے گا قیامت والے دن گدھے کا سر اس کا ہوگا۔ یہ اتنی سینسیٹیوٹی ہے، حساسیت ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب انوالو ہیں ان کاموں میں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، شریعت کی مرضی کیا ہے، نو پرابلم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے، شریعت ہے تو ہے۔ اس وقت وہ 1400 سال پہلے کے لوگ تھے، ہم 21ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں
ہمیں پتہ ہی نہیں اطیع اللہ کیا ہوتا ہے، اطیع الرسول کیا ہے۔ ایک لینڈ لارڈ ہوا ہے بڑا، جب مالک کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں نا، آپ رشتہ بناتے ہیں، تو پھر مالک کیسے کرتا ہے کرم اور اپنا رحم۔ یہ دیکھیں ذرا، عرب میں ایک نو نامی بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، اسے پتہ ہی نہیں میری زمینیں کتنی ہیں، باغات کتنی ہیں۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے صحیح۔ اس نے ایک ملازم ماڑا سا آیا کہ مجھے نوکری چاہیے، اس نے کہا رکھ لے، اس کا نام ہے مبارک، رکھ لے۔ اس کو کہتا ہے کہ میرا چکر کم ہی لگتا ہے، تم نے باغ کا سارا دھیان رکھنا ہے، میں 6 مہینے سال یا جب فصل پکے گی میں آ جایا کروں گا، حساب لے لیا کروں گا۔ اس کا ٹھیک ہے۔ وہ ایسا ہوا ایک دفعہ، کافی لیٹ ہوا، بہت دیر بعد آیا وہ نو جو مالک تھا، جو لینڈ لارڈ تھا، آ کے کہتا ہے کہ یار بھوک لگ رہی ہے، مجھے کوئی نہ پھل دو اچھا سا۔ وہ پھل لے کے آیا، اس نے کھایا تو کہتا ہے یہ کھٹا لے آیا تو پتہ نہیں چلتا تجھے، اور لے کے آ۔ وہ پھر لایا، پھر اور طرح کا ٹیسٹ اس کا پکا نہیں تھا وہ بھی۔ جب تیسری اور چوتھی دفعہ ایسا ہی ہو گیا نا، کہتا تو پاگل ہو گیا یار، تجھے اتنی عرصہ ہو گیا میرے پاس اسی باغ کی حفاظت کرتے، تجھے پتہ نہیں چلتا۔ وہ آگے سے گرم ہو گیا، کہتا ہے مجھے کیا پتہ، میں تیرا پھل کھاتا ہوں کوئی، مجھے اس کی حفاظت اور اس کی سیل پرچیز میں رکھا ہوا ہے، میں کھانے کے لیے نہیں ہوں، میں نے تو چکھا بھی نہیں کون سا پھل کیسا ہوتا ہے۔ بڑا متاثر ہوا، یار اتنا اچھا بندہ، واقعی سے نہیں پتا، تو سامنے آ گئی بات، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پھل پکا کون سا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اتنا متاثر ہوا، گھر گیا، سیدھا اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹے ایسے میں نے ملازم رکھا تھا، یہ کوالٹی اس میں مجھے سب سے اچھی نظر آئی ہے، کیا آپ کی شادی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ابا جی کر دے جو آپ کا دل کہتا ہے۔ ان میں سے نو نے مبارک اپنے ملازم کو بیٹی دے دی، ان میں سے اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عبداللہ۔ کبھی سنا ہے تاریخ کی کتب میں احادیث کی یا سوانے کی عمر عبداللہ ابن مبارک سنا ہے کبھی؟ نام سنا کبھی؟ یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ ایک ملازم کو مالک نے ایسی دی کہ بعد میں ہمسائے کو خواب آئی کہ عبداللہ ابن مبارک کا انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ محل میں رہ رہے ہیں۔ یہ جب ہوتا ہے نا، اللہ جو چاہتے ہیں اور محمد رسول اللہ جو چاہتے ہیں، جب بندہ اپنی مرضی سے نکل کر ان کی مرضی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو پریشانی یا ٹینشن نہیں ہوتی، پھر مالک کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی۔ آج حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سائنسی طور کے اعتبار سے یہ گلوبل وارمنگ ہے، اس کی وجہ سے بارشیں آئی ہیں، مالک چاہے تو روک سکتا ہے کہ نہیں؟ روک سکتا ہے نا۔ اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام 12 راستے بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اسے یہ بادل اس نے بنائے ہیں نا۔ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا ہم میں، جو اتنی لتر پریڈ ہو رہی ہے ہماری، اتنے جو چھتر پڑ رہے ہیں ہمیں۔ اجتماعی معافی کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں، یا اللہ جو ہم کر رہے ہیں اسے معاف فرما کے ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تو نے ہمیں گفٹ کیا ہے یہ علاقہ، جو خطہ، ہجرت کی تھی کہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس لیے کی تھی؟ کہ یہاں سے نکل جائے لوگ چنگے نہیں، ہمیں بھی نکالا تھا، 2 قومی نظریہ تھا ہمارا، وہ گائے پوجتے تھے، ہم گائے کھاتے تھے، یہ نظریہ تھا۔ بیسک یہ تھی یہ نیڈ کہ ہمیں علاقہ ملے، ہم اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، ناٹ فلانا رسول اللہ تے فلانا امام اللہ، لا الہ الا اللہ، بس
اس کے آگے پورا کر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خطہ ہمیں مالک کی مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مالک نے دیا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انفرادی دیکھ لیں، جب انفرادی افراد خراب ہوتے ہیں تو اقوام خراب ہو جاتی ہیں۔ ہم انفرادی بھی خراب، اقوامی بھی خراب، سب کچھ ہم خراب ہیں۔ مجال ہے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ کوئی ایک بھی بندہ، تھوڑا سا بالغ بچہ بھی، کیا اسے نہیں پتا کہ میں مر کے جانا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں پتا۔ فرمان ہے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زورو قبورکم، قبرستان کی زیارت کیا کرو، جایا کرو قبرستان، دیکھا کرو وہاں جا کے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف محرم 10 محرم کو جاتے ہیں نا، بڑی چھال ماری، سال بعد عید پہ چلے گئے ابے امے کی قبر پہ، ٹھیک ہے۔ زورو قبورکم، جنازہ بھی ہم تو اس کا پڑھتے ہیں جرا واقف ہے، دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی منہ ملازہ، میں ذرا مل لوں سے پتہ چلے میں بھی آیا۔ یہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا گھر سے کہ میں احد پہاڑ کا ثواب لینے جا رہا ہوں، یہ نہیں میرے ذہن میں ہوتا۔ میں دفنا کے بھاگنے کی مل کے نا سلام، اچھا جی اللہ دا حکم، میں ایسے بھاگتا ہوں جیسے یہ مجھے نہیں پتا کہ قبر پہ میں جا کے دعا کروں گا تو 2 احد پہاڑ کا ثواب ملے گا مجھے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں آج اس کی قبر پہ دعا کروں گا، کل یہ میری قبر پہ دعا کرے گا کوئی بھی، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم منہ ملازہ، نماز روٹین کی، حج دکھاوے کے، عمرے ہر مہینے دکھاوے کا، کیا ہے یہ دین ہے؟ یہ تو ہے انفرادی عبادات ہماری، جو سسٹم ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میں نے پورے دینوں پہ، پورے سسٹم پہ، پوری دنیا کے اس سسٹم کو غالب کرنا ہے، وہ کدھر ہے؟ نہ بزنس ہمارا ٹھیک، بینکنگ سسٹم ہمارا سود کا، ہماری جو اپنا بزنس ٹریڈ کرتے ہیں وہ سود کی، کیسے ہوگا؟ بدلنے کی احباب ضرورت ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، ترجمہ نہیں سنا سکا، انشاءاللہ آج سناؤں گا۔ سخت حکم ہے میرے مالک کے کہ اپنی مرضی نہیں تم نے کرنی، تم نے ماننا ہے جو میں نے کہا۔ دین اس کا نام ہے، تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ آج ہمارا جو دور چل رہا ہے کہ مینوں یہ گل ہضم نہیں ہوندی، ہم یہ کہہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی غلط کر دیتے، کیونکہ مینوں نہیں سمجھ آئی۔ آپ کون ہو بھائی؟ آپ ہو کون؟ کتنے لائل ہو اپنے مالک سے؟ کتنے اٹیچ ہو اپنے مالک سے؟ تم ہو کون پہلے یہ تو پوچھو۔ مالک فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مجھے مثالیں دیتے، وَنَسِيَ خَلْقَ، بھول گئے اپنی پیدائش کو، پیدا کیسے کیا میں نے تمہیں؟ الٹے سوال مجھ سے کرتے ہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم مالک کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ نہیں ٹھہراتے؟ کہ ہم اس کو کہیں گے وہ آگے کہے گا، نہیں، یہ اسی تصور کو تو ختم کرنا تھا، للہیت کو تو قائم کرنا تھا میرے مالک نے، وحدانیت کو تو قائم رکھنا تھا۔ اسی لیے فرمان محمدی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا عقیدہ درست ہوا، عقیدہ، وہ اپنے اپنے عملوں کی سزا بھگت کر ایٹ لیسٹ جنت میں جانا ہی جانا ہے اس نے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس کو مثال بنا کے نا، اس حدیث کو لے کے بڑی خرافات آئی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ جو بے نماز ہے نا، جو کیا انہیں کہتے ہیں، درگاہوں والے، وہ کہتے ساڑی بڑی پڑھائی ہے،
کلمہ محمد دا جس نے پڑھ لیا ہے اگ دوزخ دی انہوں ساڑ نہ کی. یہ فارمولہ پیش کر دیا گیا شیطان کی طرف سے. ہم پکے ہو گئے. ہم تو آگے یہ چاہتے تھے پہلے ہی کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے. جاؤ پوچھو بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آل یاسر کو پوچھے جا کے کیسے اسلام آتا ہے, زنیرہ کو پوچھے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لایا جاتا ہے. جاؤ پوچھو جا کے صحابہ کو. ہم تو پکی پکائی پہ بیٹھے ہیں نا, اور پکی پکائی کو ہضم بھی نہیں کرنے کے قابل ہم تو رہے. ہم کھاتے بھی نہیں ہیں اس کو. ہم اپنی من مرضی جو میرے دل میں آئے گا, اس میں ملا بھی شامل ہیں, عوام الناس بھی شامل ہیں, اس میں سارے وہ مصنف بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. ذرا تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے اویئرنیس رکھنی چاہیے ہر بندے کو, بلکہ علم پورا حاصل کرنا چاہیے. مغرب کی اذان ہوتی ہے, کیا لکھا ہوتا ہے مسجد میں یہ تختی پہ؟ غروب آفتاب. ناز ملے غروب 2-4 منٹ بعد ہوتا ہے, یا ادھر پہلے ہوتا ہے ٹائم سے؟ اذان تب دینی ہے نا, تو دوجے مولوی بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ کبھی پوچھا کسی نے؟ میں بتاؤں, بھابیاں دی ہون ڈئی ہے. یہ بھابی لے بیٹھے ہمیں, یہ سنی دیوبندی شیعہ لے بیٹھے ہمیں, ہماری نہیں ہوئی. کس کو نہیں پتہ ٹائم زور کا کب شروع ہوتا ہے؟ زوال زور شروع, ودن 1 منٹ, زوال کے 1 منٹ بعد ظہر کا ٹائم شروع. کسے نہیں پتہ؟ سب دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 1:45-2 بجے پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آگے دن چھوٹے آ رہے ہیں, بات آئی تو کرتا چلوں, میں کروں گا مشورہ. 3 منٹ کم ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے آج کل, 4 منٹ کم ظہر کا 12 ہے, 4 منٹ کم 12 ظہر کا ٹائم شروع. اگر ہم 1:15 بجے جمعہ ختم کریں گے تو کتنے لیٹ ہوئے؟ 1.25 گھنٹہ تقریباً, 1 گھنٹہ 20-22 منٹ تقریباً. یہ جسٹیفائی نہیں کرتا یہ ٹائم. رکھتے پتہ کیوں ہیں ہم؟ یہ بھی سن لے, یہ بھی اس کی خلاف ورزی, انما جعل الامام کی. مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں ہر جمعے؟ میری طرح وہ چھیتی آیا کرو یار. بلکہ میں تو مینجمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ 1 بجے کا ٹائم ہے نا, سویرے 9 بجے کا رکھ لے, 5 منٹ کٹ 9 پہ ہی آنا ہے ہم نے, نہیں 9 بجے بھی آنا ہم نے. اتنے ہم خود پرست ہو چکے ہیں, اتنا اگنورنس ہمیں بلکڑ پن آ چکا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بارے میں. ہم سمجھتے ہی نہیں, سمجھنا چاہتے ہی نہیں. ہر جمعے نہیں میں کہتا, بے شک مجھے گالیاں نکال دوں گا, مولوی نو گالی کو نہیں آتی, جمعہ ٹائم تے آؤ, جمعہ ٹائم نہ آؤ میری طرف سے. میں تو آ جاتا ہوں, میں تو دوسرے شہر سے آتا ہوں, آ جاتا ہوں میں, من تو آنا ہے. آپ نہیں آتے نہ آئیں. فائدہ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ گناہ آپ کے معاف ہونے ہیں. جو اس مسجد میں, کسی بھی مسجد میں ان ٹائم نہیں بیفور ٹائم جائے گا, وہاں سے لے کے سلام پھیرنے تک بیٹھے گا, گرنٹر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ سارے ہفتے کے معاف ہو جائیں گے. کروانے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمیں رسمی عبادات کی توفیق نہ دینا, ہمیں صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہم رسمی عبادات کرتے ہیں, یہ رسم کے طور پہ آتے ہیں. جیسے اخبار میں کوئی بڑا کسی گروپ آف انڈسٹری کا مالک اونر مر جائے تو لکھا ہوتا ہے نا رسم 40واں یا رسم کل, ایڈ دیتے ہیں نا, اب تو اخبار پہ آتا ہے کہ رسم کل ہو گئی. وہ رسم ہے, یہ دین ہے,
یہ عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بھی رسم بنا لیا ہوا ہے۔ جب تک ہم رسومات سے نکلیں گے نہیں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے، پروو نہیں کریں گے کہ پڑھتے تو یہ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب تک ہم یہ پروف خود نہیں کریں گے تو ہمارے شاید امتی ہونے میں بھی کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے۔ میں بہت ڈاڈی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ علم نہیں ہے نا، دین میں اس سے ڈاڈی بھی باتیں ہیں۔ میں بلکہ ایک مشہور حدیث ہے، سب کو آتی ہوگی، وہ میں سناتا چلوں تاکہ شاید جیسے کہتے ہیں نا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک ہوں نہیں، کام پسند کرتا ہوں نیکوں کو، شاید اللہ مجھے بھی نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے۔ اسی طرح فرمان نبوی ہے قیامت والے دن آئیں گے لوگ دور سے نظر، بڑی بڑی داڑیاں، عزائے وضو چمک رہے، ماتھے پہ اتنے بڑے مراب، ربی امتی ربی امتی، اللہ جی میری امت آ گئی، میری امت، میرے جبریل علیہ السلام پاس کہیں گے اے او نہیں۔ پوچھا کیوں، یہ کون ہیں؟ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں من غیر کا بعد کا، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین بدل دیا تھا۔ اچھا، وہیں سے وہیں انہی پیروں پہ کھڑے ہو کے جب امت پکار رہے ہیں، وہیں کہیں گے سوہکن من غیر عبادی، ان کو دور دفع کر دو میری نظروں سے، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ کہیں اس لسٹ میں تو نہیں ہم؟ اللہ سے معافی مانگا کریں، نماز ٹائم پہ پڑھا کریں۔ میں ایک دو جمعہ چھوڑ کے یہ ضرور میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہے نا عملوں سے سب سے افضل عمل، افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا، سب سے افضل عمل اللہ کو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے وقت پہ نماز پڑھ لی جائے۔ ادھر حی علی الصلاۃ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر اتنا ایونٹ ہو کہ پورے ہفتے کے گناہ معاف ہونے ہیں، تو کیا یار میں 1 گھنٹہ 2 نہیں نکال سکتا؟ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی دنیا کی عدالت ہو نا، ہماری تاریخ ہو کہیں، آج میری پیشی ہے یار، وہاں جو گاؤں سے آتے ہیں نا، وہ تو روٹی بھی ساتھ کونے میں بنی ہوتی ہے، جیب میں ڈالی ہوتی ہے، چودھری صاحب سویرے سویرے کچہری پہنچے ہوتے ہیں، ایک قدم آواز پوے، اس چودھری کا نہیں پتا، اور اس نے تو جمعے والے دن زوال بھی ختم کر دیا ہے۔ آگے پیچھے زوال کے ٹائم نہیں نا نماز پڑھ سکتے، جمعے والے دن کوئی زوال نہیں، جب مرضی سویرے 9 بجے آ جا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ اللہ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، نہ تک بنتا ہے۔ یہ سردیوں میں ہماری عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری مساجد میں جمعہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ سینس ہے ہم میں، کچھ سینس۔ رمضان میں فجر کی نماز ہمارا ٹائم وہی رہے گا، وہی رہتا ہے، دوسری مساجد کا ٹائم پیچھے آ جاتا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا مولوی جی یا اے مہینے نہیں ہونی یا 11 مہینے نہیں ہوئی، اب کیوں پیچھے آیا ہے ٹائم؟ کچھ سینس۔ شریعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کی وہی کامیاب ہے۔ کہیں نہیں آیا پوری کتب میں، کسی امام نے بھی نہیں لکھا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، ایون کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں یہ لکھا، احمد رضا بریلوی نے بھی یہ نہیں لکھا
کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری منو گے تو جنت جاؤ گے. یہ صرف اتھینٹک بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو مانے گا وہی کامیاب ہے, دوسرا کامیاب. تو پلیز اعمال کا دھیان رکھیں, سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اس کے بارے میں بھی میں مثال دیتا ہوں, حدیث سناتا ہوں آپ کو, پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں, ریمائنڈر اس لیے دیتا رہتا ہوں کہ یاد آ جائے, بھولے نہیں. کہ ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا, صحیح حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے تو نماز ہی نہیں سی پڑھتا. وہ کہے گا اللہ جی نمازیں آپ نے 5 فرض کی, میں تو 6 7 پڑھتا تھا. تہجد بھی پڑھتا تھا, چاشت بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, اوابین بھی پڑھتا تھا. ہمیں تو نام ہی نہیں نا اب آتے, میں یہ پڑھتا تھا. اللہ جی کہ 70 سال کے لفظ ہے حدیث میں, 70 سال. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ 70 کا لفظ عربی زبان میں ان لمیٹڈ کے, لامحدود کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ جی کہیں گے اچھا پڑھتا رہے تو, فرشتوں کہے گا ادھر توڑا لے آ پڑھ کے. وہ بشاپر میں پڑھی ہیں تیری نمازیں, کیونکہ تو نے ایک بھی نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی. اس لیے میں کلپتا رہتا ہوں کہ نمازیں صحیح کر لیں, نمازیں صحیح کریں اپنی. ادھر پہ کھڑا ہو کے میں بتا سکتا ہوں, بتاؤں گا بھی, لیکن اس لیے میں تھوڑا سا جھجک جاتا ہوں کہ آپ کہیں گے ایتھوں تے بھابیاں لی پتہ لگنا ہے نا. یہاں میں جو بتاؤں گا یہ کوئی نہیں کہے گا یہ سنت کے مطابق ہے, یہ کہے گا دوجے مولوی جھوٹ بول دے. یہ ڈویژن جو ہے, یہ جو ہو گیا ہے نا تفرقہ, یہ دور آپ نے اپنا کرنا, میں نے نہیں کرنا. صاحب آپ نے دینا ہے. نمازیں آپ کی صحیح ہیں یا نہیں یہ آپ نے دینا ہے, میری صحیح ہے کہ نہیں یہ میں نے دینا ہے. یہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہوں یا نہیں, میں صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہوں یا نہیں, یہ میں نے حساب دینا ہے, آپ نے اپنا دینا ہے. بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس ممبر کی نسبت سے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. آپ بخاری شریف, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, کسی بھی جلد کا کتاب الصلاۃ صرف اس کا مطالعہ فرما لے, تمہاری نمازیں درست ہو جائیں گی. وہ حدیث میں تو نہیں نا کسی کا اختلاف, پتہ تو ہے نہیں نا, چلے چھوڑے باقیوں کو, صرف بخاری شریف کا تو اختلاف کسی کا نہیں نا, باقی تو وہابیاں کی ہوگی, اس کو تو سارے مانتے ہیں نا. کتاب الصلاۃ بخاری شریف کی, مسلم شریف کی, یہ صحاح ستہ میں سے قابل ترین کتب ہے دو جنہیں متفق علیہ کہا جاتا ہے. ان کا کتاب الصلاۃ کا مطالعہ فرما لیں, انشاءاللہ العزیز اوقات بھی محمدی ہو جائیں گے, نماز بھی محمدی ہو جائے گی علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ سے توفیق مانگا کریں میرے بھائی, توفیق نہیں مانگنی تو کچھ بھی نہیں بننا. روٹی کے علاوہ, میری بات نوٹ کر لیں, روٹی کے علاوہ کوئی بھی عمل, کچھ بھی آپ کو چاہیے تو وہ مانگ کر ملے گا. سن لیں, روٹی اس نے سب کو دینی ہے, اسے مانے یا اور کچھ نہیں اس نے دینا, وہ مانگ کر ہی لینا ہے. اور یہ اعلان کروایا ہے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے, کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے, ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, تمہیں رب دے گا ہی نہیں جب تک مانگو گے نہیں. مانگ کے لینی, ہدایت بھی مانگ کے لینی ہے, اولاد بھی مانگ کے لینی ہے, رزق بھی مانگ کے لینا ہے, سب کچھ مانگ کے لینا ہے. اور سب سے بڑی نعمت میرے رب کی ہدایت ہے, یہ بات ذہن رکھیں. ہدایت ہے سب سے بڑی نعمت میرے رب کی. جس کو ہدایت آ گئی, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر سکتا.
وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت۔ ایک اور جگہ میرے مالک نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، جب ہمارے لیول پہ لوگ آ جاتے ہیں نا اپنی مرضی کرنے والے، مالک مور لگا دیتے، ختم، چھٹی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کانوں میں سیسا جیسے پڑ گیا ہے، سنائی نہیں حق بات دیتی۔ ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، جتنا مرضی ہدایت کی طرف بلا لو کبھی آپ کی بات مانیں گے نہیں، کبھی بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت میرے مالک کی اس کائنات میں کسی بھی بشر پہ، میل اور فیمیل، کسی پر بھی، بندہ، بی بی، عورت، بچہ، بچی، سب پہ۔ اور حضرت علی 6 سال کے تھے نا جب اسلام لائے تھے، بچے ہی تھے نا، تمہارے 6 سال کے کتنے ہوتے ہیں آج کل؟ یہ اللہ جسے ہدایت دے دے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگے میرے مالک سے۔ جب ہدایت آ گئی تو دنیا و ما فیہا کا کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، روٹی کو دکھ ہی نہیں نہ ہوتی۔ آج کل جو کام چل رہا ہے نا یہ سیلاب زدگان کے نام پہ، پتہ نہیں باہر سے بھی کافی ایڈ آئی ہے، ادھر بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، جن کو نہیں دیتی نا توفیق وہ ایڈ میں سے بھی کار لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ بڑے برے حالات ہیں ویسے ان لوگوں کے، بڑے برے حالات ہیں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھو نا، کسی بھی بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہے، تم مالک سے دعا کیا کرو، بلکہ اقرار کیا کرو، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس جیسی مرض میں یا اس جیسے حالات میں ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ دعا سکھلائی ہے، ہمیں تو نہیں نہ آتی کوئی، حالانکہ روز کام کرتے ہو۔ یہ بھی میں ضمناً بات مسئلے کی سمجھ لے کرتا چلو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ثواب بہت زیادہ ہے، ہم چھوٹی کہتے ہیں، سمجھتے چھوٹی ہیں، اس لیے کہ ہم کرتے نہیں ہیں نا، ویلیو نہیں ہے ان باتوں کی، احادیث مبارکہ فرمان محمدی کی ویلیو نہیں ہے۔ ہر قدم قدم پہ دعا سکھلائی ہے۔ مثال کے طور پہ ہر بندہ روز گھر سے نکلتا ہے نا، گھر سے نکلتا ہے نا، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ کے دایاں پاؤں باہر نکالے تو جنگل میں شیر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گرنٹر کون ہے؟ مجھے آتی ہے، ہم چوڑے بازار سوڑے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، وہ فرماتے ہیں تو فرماتے رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من واسع السفر وقابۃ المنزل وسوء المنقلب فی الاہل والمال ومن الحور بعد القول۔ یہ بھی نہ پڑھیں، چھوڑ دیں۔ گھر سے پاؤں نکالا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ جنگل میں شیر بھی نہیں کچھ کہے گا۔ ہمیں آتی چپے چپے پہ کھانا کھانے کی دعا، اللہ ماشاء اللہ، دودھ پینے کی، کپڑے بدلنے کی، آئینہ دیکھنے کی، بیت الخلاء جانے کی آتی ہیں ہمیں، کبھی سکھائی بچوں کو، کبھی کوشش کری بچوں کو۔ اے فار ایپل تو سکھاتے ہیں نا، بی فار بیبی، اے فار اللہ نہیں سکھا سکتے ہم، اے فار اللہ نہیں ہے، اے فار ایپل ہے، بی فار بیٹ ہے، بی فار بسم اللہ نہیں ہے، ہم نہیں سکھاتے۔ میرا بندہ بڑا ہو کے یہ انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ CSS آفیسر بنے گا، یہ کمیشن کا امتحان پاس کرے گا، اے ذرا کو ماڑا یہ مولوی بنے گا، مسیتے جائے گا مدرسے، یہ ماڑا ہے ہمارا ساتھ، اس کا ذہن نہیں چلتا نا، جس کا ذہن نہیں چلتا وہ مولوی ہے۔
اور اسی مولوی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ چھوٹی سی آیت ہے، ترجمہ سناؤں گا پھر مجھے بھول جانا تھا۔ یہ صورت ہے جی حجرات، اس کی آیت نمبر ہے 15-16۔ فرمایا اللہ پاک نے، جو پچھلے جمعے میں بات کری تھی نا شروع سے، کہ ہم ویلیو لیس نہیں ہیں، ہماری بڑی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ ان کے بارے میں بات فرماتے ہیں مالک کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے۔ یہ تعریف کر رہے ہیں میرے مالک مومنوں کی کہ مومن ہے کون۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے کسی بھی بات میں کہ ہو رہے انج ہوئے، ہو رہے انج ادو 1400 سال پہلے، پتہ نہیں یہ نہ ہو۔ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے انہوں نے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں نہ اپنا مال دیکھتے ہیں نہ اپنی جانیں دیکھتے ہیں، بس اس کا سسٹم نافذ کرنا ہے ہم نے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے شک نہیں کرتے، پھر کوشش کرتے ہیں اس کے دین کو سٹیبل کرنے کی، نافذ کرنے کی اپنے اوپر اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا جو میں نے بات کی تھی مالک کی آگے وہ گلا، کل اے نبی ان سے ذرا کہہ دو اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہوئے، اللہ نے دین سکھاندے۔ اللہ کو نہیں پتا میں نے کیا بنایا ہے، اس پہ کیا میں نے مشین کا کیسے میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، استعمال کیا ہے اس کا۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو سب پتہ ہے، رکھو اپنے پاس اپنا دین۔ اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، پاس رکھو اپنے۔ یہ وارننگ کی انداز ہے میرے مالک کا، بڑا زبردست غصے کا انداز ہے۔ اتعلمون اللہ بدین، اللہ کو دین سکھاتے ہو اپنا، اللہ کو نہیں پتا تھا۔ جیسے وہ آتے تھے، ایک آیت اور بھی ہے کہ تم یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ تو احسان چڑھاتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ قل لم تسلموا لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک ایمان دلوں میں نہیں گھس جائے گا تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن اللہ ہم کو مومن بن جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مانگ کے جانا ہے مالک سے توفیق کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ بابی سنی سے جان چھڑا، یا اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ منگتا بھی آنا ہے، اس کو بھی دینے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے ویسے دکھ کی بات ہے، قسم سے ہم نے کبھی ایسے کسی بھی ایونٹ کے لیے ایسے چندے نہیں مانگے۔ مدارس کے لیے مانگتے ہیں، مولوی صاحب کی تنخواہ کٹ ہے مانگتے ہیں، قاری صاحب کا خرچہ مانگتے ہیں، ہم یہ خادم صاحب کا خرچہ مانگتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ میں نا شادی حال پہ جانا ہے، کڑی دا یا منڈے کا بیاہ ولیمہ کیتا ہے، تو یہ جو باہر چوکی دار ہے اس کو دینے ہے، چندہ دیو یار۔ کبھی کہا ہے ہم نے؟ چھڈ دو یار، اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ویلیو لیس نہیں ہے کیا اس نے آپ کو، آپ کیوں اسے ڈی گریڈ کرتے ہو اپنی نظر میں؟ دیں اسے، کوئی سسٹم اور بنا لیں۔ یہ صندوقڑی کپڑا پھر کے جزاک اللہ جزاک اللہ، جو تو کم دے ہوں جزاک اللہ، چھوڑ دیں یار۔ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں عقل بھی عطا فرما، ہمیں جو تو نے دیا ہے، تو نے دیا ہے، تو نے دیا ہے، یہ دل میں یہ رکھنا ہے، جو تو نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ مما رزقناہم، ہم نے دیا ہے، ہم نے۔ مالک یہاں چوڑا ہے، پراؤڈ فیل کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے دیا ہے، کہتا ہے ہم نے دیا ہے۔ مما، اسے لفظوں پہ غور کیا کرے ذرا مالک کے، مما رزقنا، ہم نے دیا ہے۔
پھر کبھی مالک کہتا ہے حل ادلکم علی تجارت، اور بزنس کرنا جی میرے نال۔ اللہ جو ہم کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے، اسپیشلی ان صاحب کے لیے جو گنتے نہیں ہیں، وہ بٹوا مودہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بے حساب انعامات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔